بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں، بہنوں اور دوستوں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 کی تفسیر اور فضائل بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم دنیا اور آخرت میں عزت کے ساتھ ہوں گے، اور وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اللہ کے قریب، وہ لوگوں سے گوہارا میں اور مردانگی میں بات کرے گا، اور وہ ساحلین میں سے ہو گیا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیوں کر ہوگا جب مجھے کسی نے چھوا تک نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور یہ ہو جاتا ہے۔ مریم کو عیسیٰ کی پیدائش کی خوشخبری سنانا۔ تو دوستو، اس آیت میں وہ بشارت ہے جو فرشتے مریم کے پاس لائے تھے کہ وہ ایک طاقتور بیٹے کو جنم دے گی جس کا مستقبل بہت اچھا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، ایک بیٹا جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کے ساتھ وجود میں آئے گا، ہو جا، اور وہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان یحییٰ کے بارے میں کا مفہوم ہے۔ اللہ کے کلام پر ایمان لانا 339 نمبر جمہور علماء کے نزدیک اس کا نام مسیح علیہ السلام ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا میں اسی نام سے پہچانے جائیں گے۔ خاص طور پر اہل ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیا کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ کسی بیماری میں مبتلا لوگوں کو چھوتے تھے تو اللہ کے حکم سے شفا پاتے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ کو اپنی ماں سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں عزت کے ساتھ رکھا جائے گا اور اللہ کے قریب ہونے والوں میں سے ہوگا، مطلب وہ اس زندگی میں اللہ کی طرف سے رہنما اور عزت والا ہوگا۔ اس قانون کی وجہ سے جو اللہ اس پر نازل کرے گا، اس پر کتاب نازل کرنا، اس کے ساتھ دیگر نعمتوں کے ساتھ جو اللہ اسے عطا فرمائے گا، عیسیٰ کو آخرت میں عزت ملے گی، اور وہ اللہ کے ہاں اس کے حکم سے بعض لوگوں کی طرف سے شفاعت کریں گے، جیسا کہ ان کے بھائیوں کے ساتھ اللہ کے عظیم رسولوں کا معاملہ ہے۔ ان سب پر سلام ہو۔ عیسیٰ نے اس وقت بات کی جب وہ ابھی تک پالنے میں تھا۔ اللہ نے فرمایا، وہ گوارے میں اور مردانگی میں لوگوں سے بات کرے گا، گود میں رہتے ہوئے بھی بغیر کسی شریک کے اللہ کی عبادت کی طرف بلائے گا، اللہ کی طرف سے معجزہ کے طور پر، اور جب وہ مرد ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ محمد بن اسحاق نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے عیسیٰ اور جریج کے ساتھی کسی بچے نے بارے میں بات نہیں کی۔ ابن ابی حاتم نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھولے میں کوئی بچہ نہیں بولتا تھا سوائے 3 کے، عیسیٰ، جریج کے زمانے کا لڑکا اور دوسرا لڑکا، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا اپنے قول و فعل میں، کیونکہ اس کے پاس خالص علم اور عمل صالح ہوگا۔ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا تھا۔ جب مریم نے یہ خوشخبری سنی کہ فرشتے نے اللہ کی طرف سے پہنچایا ہے تو کہنے لگی، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی نے چھوا تک نہیں؟ مریم نے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے شادی نہیں کی، اور نہ ہی میں شادی کا ارادہ رکھتی ہوں، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ اللہ نہ کرے۔ فرشتے نے مریم کو اللہ کا جواب پہنچا دیا۔ تو ایسا ہوگا کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ قدرت میں غالب ہے، اور اس کے قدرت سے کوئی چیز نہیں بچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی بھی برے خیال کو ختم کرنے کے لیے لفظ ڈز کے بجائے کرے کا لفظ استعمال کیا، جیسا کہ زکریا 40 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس حقیقت پر زور دیا جب فرمایا، جب وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اللہ چاہتا ہے فوراً اور بلا تاخیر وجود میں آتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہمارا حکم صرف ایک پلک جھپکنے کے برابر ہے، یعنی ہم حکم صرف ایک بار جاری کرتے ہیں اور یہ فوراً وجود میں آتا ہے۔ جتنی تیزی سے ایک پلک جھپکنے سے بھی زیادہ تیز آنکھ۔ 46 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ مردوں سے گوارے میں بات کرے گا،
مین جھولنے میں بات کرے گا، بعد میں بھی جب وہ بالغ ہو جائے گا اور یقیناً نیک لوگوں سے ہوگا، اور وہ مردوں سے بات کرے گا جھولے میں سے۔ 47 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیوں کرا ہوگا جبکہ میں شادی شدہ نہیں ہوں اور مجھے آج تک کسی نے چھوا تک نہیں ہے۔ اس طرح یہ ثابت ہوا کہ مریم کے اب بچہ پیدا ہوگا باوجود اس کے کہ اس سے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ فرشتے کا جو جواب یہاں مذکور ہے ایسا ہی ہوگا، بالکل ویسا ہی تھا جو زکریا کو دیا گیا تھا۔ مندرجہ ذیل دونوں جملے اور پچھلا حصہ اس نظریے کی تائید کرتے ہیں کہ فرشتے نے مریم کو یہ بشارت دی تھی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا بغیر عام جنسی تعلق کے، اور اس طرح عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، کیونکہ اگر مریم کا بچہ ان کے ہاں معمول کے مطابق پیدا ہوتا جس طرح عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت عام طریقہ سے ہوتی تو پوری روایت سورہ العمران آیت نمبر 63 سے ہے۔ اس صورت کو سورہ العمران آیت 63 سے لغو قرار دینا پڑے گا۔ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ان تمام بیانات کو بے معنی سمجھنے پر مجبور کیا جائے گا جو قرآن میں کہیں اور بکھرے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں نے اس یتیم پیدائش کی وجہ سے عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دیا تھا۔ بدلے میں یہودیوں نے مریم کے عفت پر اس بنیاد پر اعتراض کیا کہ اس نے غیر شدہ ہونے کے باوجود ایک بچے کو جنم دیا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت خود جھوٹی تھی تو عیسائیوں کو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ سراسر غلط بیانی میں ملوث ہے کہ مریم کے واقعی شادی ہو چکی ہے، کہ ان کا ایک جائز شوہر ہے، اور یہ اس کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اس شادی میں سے جس میں یسوع پیدا ہوا تھا، اگر اس حقیقت کو واضح طور پہ بیان کیا جا سکتا تو طویل تیاری کے بیانات اور پیچیدہ تجاویز کی ضرورت نہ پڑتی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے باپ کا نام لینے کی بجائے مریم کا بیٹا کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اس طرح کے بیانات مسئلہ کو حل کرنے سے بہت دور ہیں، الجھن میں اضافہ کرتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کو خدا کا کلام یا حکم مانتے ہیں اور پھر بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معمول کے مطابق ان کے والد اور والدہ کے اتحاد کے نتیجے میں ہوئی تھی، تو وہ صرف یہ ثابت کرتے ہیں خدا ان کے مقابلے میں واضح اظہار کی صلاحیت کم ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔